چوتھی چیز سارے ایمان والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، نہ کہ صرف علماء یا کوئی ٹیچر کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب ایمان والوں کے لیے، سب کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے جتنے بھی ایمان والے ہیں، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ایمان والے ہم کتنے بلند دعوے کرتے ہیں نا، میرے سمیت آج کسی سے بھی پوچھا جائے تو اللہ کی محبت، رسول سے محبت، دین سے محبت، میں یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، کتنی باتیں ہیں نا ہمارے پاس آج۔ اہدنا الصراط المستقیم کتنی دفعہ ہم دن میں کہتے ہیں، سارا دن، ایک دفعہ تو نہیں کہتے نا، ہر رکعت میں کہتے ہیں، مگر ہدایت کی کوئی طلب ہے ہی نہیں، کوئی شوق نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے، مطلب ہی نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت لینی ہے، لیکن منہ سے بہت بول رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ واقعی کیا واقعی صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، یا کہیں اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہو، یا لوگوں کی کر رہے ہوتے ہو؟ کیونکہ توحید نا دو طرح کی ہوتی ہے، توحید فی العقیدہ اور توحید فی العمل۔ توحید فی العقیدہ میں اللہ کو اس کی ذات صفات کے مطابق اس پر ایمان رکھنا، اکیلا سمجھنا اس کو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور توحید فی العمل کیا ہے کہ اپنے عمل میں کسی کو اوپر اللہ سے نہیں کرنا، ایک عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اور دوسرا اپنی مرضی کے مطابق، کھانا اللہ کی مرضی کے مطابق، پہننا اپنی مرضی کے مطابق، کام کاروبار دنیا کی مرضی کے مطابق، جو ٹرینڈ چل رہا ہے ویسے ہی کروں گی، ہاں نماز میں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ توحید تو نہ ہوا نا، پھر یہ تو عمل میں شرک کر لیا، پھر کسی اور کو، کہیں اپنی چلا رہی ہوں کہیں اللہ کی چلا رہی ہوں۔ ہاں کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، انسان گرتا ہے، اٹھ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہی ڈگر پر چلتے چلے جانا، کوئی احساس ہی نہیں کہ غلطی کر رہی ہوں، میں غلط چل رہی ہوں، چھوڑ دوں جو کر رہی ہوں، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، تو پھر شرک فی العمل ہو گیا نا، دوسروں کو شریک کیا ہوا ہے اپنے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کرتے بڑی بڑی باتیں ہو، کرتے ورتے کچھ بھی نہیں ہو۔ ان کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں آنسو بھی نکالتے ہیں ہم لوگ، لیکن جب عمل کا وقت آ گیا تب کچھ بھی نہیں۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل جو ہے نا یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ اور یہ آیات صحابہ کے دور میں اتر رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے دور میں تو منافق کوئی چند ایک ہی تھے، کمزور ایمان والے بھی بہت کم تھے، لیکن زیادہ تر تو پکے سچے ایمان والے تھے نا، تب بھی یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو آج کے کیا حالات ہیں پھر؟ آج کے لیے تو بہت ہی ریلیونٹ ہے یہ آیات، اور اگر صرف باتیں ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرا مقتن عند اللہ کے ہاں تو بہت ہی ناراضگی کی بات ہے۔ دیکھیں قرآن میں نا اللہ کا کافروں پر اتنا غصہ نہیں ہوا جتنا منافقین پر ہوا ہے، کہ باتیں بہت کرتے تھے وہ۔ ہمیں جہاد کا بہت شوق ہے، بس ایک دفعہ حکم دیا جائے پھر دیکھنا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات سنو، اور وقت آیا نا دیکھنا ہم کیا کیا کریں گے۔ اور جب وقت آنے پر پھر کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے، بہت بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کرائیٹیریا بتا دیا گیا کہ وہ جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے سے نہیں گھبراتے، میدان جنگ میں اترتے ہیں اور صفیں باندھ کر لڑتے ہیں۔ صفیں باندھنا کیا ہوتا ہے؟ صف باندھنا کس چیز کی علامت ہے؟ صفیں کہاں پر ہم دیکھتے ہیں؟ ایک تو نمازوں میں دیکھتے ہیں نا، باقی کس میں دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں آرمی میں، فوجیں ہمیشہ صفوں میں رہتی ہیں، کبھی آپ ان کو ہیپ ہیزرڈ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی جو پریڈز بھی ہوتی ہیں کیسے ڈسپلن کے ساتھ نا ایک ایک قدم اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں صفیں ہوتی ہیں؟ یہ ڈسپلن کی علامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن ہو کر لڑنا ہر چیز میں پسند ہے۔ صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، لیکن نہیں، کہا گیا صفا۔ ہم عورتوں کو تو نہ اس طرح لڑنا پڑتا ہے، نہ کہا گیا ہے، لیکن صف باندھنا تو نماز میں بھی ہوتا ہے نا۔ ہمارے مسلمانوں کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح کہا گیا ہے کہ ان سے مماثلت ہے، جیسے فرشتے صفیں باندھتے ہیں، اسی طرح زمین کے اوپر ایمان والے صفیں باندھ کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود آج یہ حال ہے کہ ہم صف بنانا بھول ہی چکے ہیں۔ جن کا دین سکھاتا ہے کہ صف کے اندر نماز پڑھو، صف میں لڑو،
ان کے حالات آج یہ ہیں کہ آج صفیں نظر ہی نہیں آتی. کچھ چیز لینے کے لیے جاؤ تو کیا ہوتا ہے، دھکم پھیرا، ہجوم، کہیں کسی کو کوئی لائن بنی ہوئی دیکھتے ہی نہیں ہم. کوئی لائن بنی بھی ہو تو کسی چیز کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، سائڈ سے اپنے آپ کو اندر گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. ایلیویٹر میں اگر جانا ہے تو جو پہلے کھڑے ہیں ان کو پیچھے کر دیا، خدا کے ہو گئے. حالانکہ ہمارے قرآن میں اتنی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ لڑنا بھی صفوں میں ہے. اس دور میں تو پیڈ آرمی نہیں ہوتی تھی نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ صف میں ہونا ضروری ہے. ہمارے دین میں تو ہر چیز میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے. چاہے نماز ہے، اس کے لیے فکس ٹائم ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ میں ابھی فارغ ہوں تو چلو میں ابھی عشاء کی نماز ادا کر لوں، ابھی پڑھ لوں. اسی طرح زکوٰۃ سال کے اندر اندر نکالنی ہوتی ہے. اسی طرح روزے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ آج کل چھوٹے دن ہو گئے ہیں تو چلو میں پورے مہینے کے ابھی روزے رکھ لوں. نہیں کر سکتے. سب چیزیں فکسڈ ہیں. ضروری ہے کہ نمازوں میں ہم اپنی صفیں سیدھی رکھیں. جب امام صاحب کہتے ہیں نا کہ اپنی صفیں درست کر لیں تو وہ وقت دیتے ہیں تھوڑا سا. اس وقت کوشش کر لیا کریں کہ اپنی صف تھوڑا سا دیکھ لیں. تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے کہ میں اپنی صف سیدھی کر لوں. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں نہیں بنوا لیتے تھے نا، دشمن سے لڑائی شروع نہیں کرتے تھے. بس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہیں. اور تم دیکھتے نہیں کہ عمارت کے بنانے والا نہیں چاہتا کہ اس کی عمارت میں کہیں اونچ نیچ ہو، ٹیڑھی ترچھی ہو یا سوراخ رہ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے حکم کے خلاف میدان جنگ میں یا نماز کے وقت مسلمانوں کی صف خراب ہو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے یہ. اور یہ کیسی صفیں ہوں؟ فَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، گویا کہ دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی، یعنی جڑی ہوئی ایک ساتھ مضبوط دیوار جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. سوراخ کب ہوگا؟ جب کوئی میدان جنگ سے نکل کر بھاگ جائے تو سوراخ ہو جائے گا نا. دیوار سے ایک اینٹ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی. مطلب وہیں پر اپنی جانیں دے دو، مگر ایسا نہیں کہ وہاں سے بھاگ جاؤ. یہ سب بتا کر نا مسلمانوں کا آپس میں بانڈ بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کیسی ہونی چاہیے. اور دیکھیں یہاں پر بنیان مرصوص کہا گیا. ایسے نہیں کہ صرف اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں، بلکہ کہا گیا سیسا پلائی ہوئی. ان کے بیچ میں کچھ ہے نا، سیمٹ لگاتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی جڑتی ہیں. تو مسلمانوں کو جوڑنے والی کیا چیز ہوگی؟ قرآن. قرآن وہ سیمنٹ ہے جو آپس میں مسلمانوں کو جوڑے گا. اور اس قرآن کو اگر نکال دیں تو پھر بس اینٹیں کھڑی ہوئی ہیں، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں. چاہے یہ اینٹیں ساتھ ساتھ پڑی ہوئی ہوں، مضبوط دیوار نہیں بن سکیں گی. قرآن کے ذریعے لوگ آپس میں جڑتے ہیں اور پھر دیوار بن جاتے ہیں. اس کے بغیر مضبوطی نہیں آنے والی. آگے انشاءاللہ تعالی ہم کچھ رسولوں کی باتیں دیکھیں گے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.